اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، کچھ دیر ہوئی ہے جس کی ہم معذرت چاہتے ہیں، اور دیر میری ہوئی ہے، کچھ ٹریفک اس طرح تھا کہ میں بہت لیٹ پہنچا ہوں، تو میں انتہائی اختصار کے ساتھ ایک حدیث پاک عرض کرتے ہوئے سبق کی طرف آؤں گا، آج کے پروگرام کی طرف آؤں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید پڑھنے میں ماہر ہو وہ معزز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہے، اور جس شخص کو قرآن مجید پڑھنے میں دشواری ہوتی ہو اور وہ اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 269 269۔ ناظرین، 2 باتیں عرض کر رہا ہوں کہ ایک وہ شخص میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کا وہ امتی جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، وہ معزز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہے، اسے معیت حاصل ہوتی ہے فرشتوں کی۔ اور پھر فرمایا کہ جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، پڑھ نہیں سکتا لیکن کوششیں نہیں چھوڑتا، برابر کوششیں کرتا رہتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے 2 اجر ہے۔ تو میرے وہ بھائی وہ بہنیں کہ جو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بمشکل پڑھ پاتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے 2 اجر ہیں۔ آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 27۔ ناظرین، یہ آیت نمبر 27 ہے اور اس کا سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ ناظرین، یہاں ترونہم لا ترونہم دونوں صورتوں میں چاہے رکے یا نہ رکے ترونہم ہی پڑھا جائے گا۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ لا یؤمنون وقف کی صورت میں لا یؤمنون پڑھیں گے۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف ہے، اور آیت نمبر 27 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ انا ایک کلمہ، ہو دوسرا، یرا تیسرا، ہوا یرا تیسرا، قبیلو واو جو ہے وہ چوتھا، قبیلو 5واں، من 6، حیث 7واں، لا ترون 8واں، انا 9واں، جعلنا 10واں، الشیاطین 11واں، اولیاء 12واں، لی 13واں، الذین 14واں، لا 15واں، یؤمنون 16واں۔ کل 16 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ انہو یراکم، یرا علیحدہ، کم علیحدہ، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے۔ یراکم، را پر کھڑا زبر، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ہوا وقبیلہ، وقبیلہ من حیث لا ترون، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے اور ملا کر پڑھیں گے۔ لا ترونہم، لا ترون علیحدہ ہے، ہم علیحدہ ہے، ملا کر پڑھا جائے گا۔ لا ترونہم، ان علیحدہ اور نا ضمیر علیحدہ ہے، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے۔ انا، یہ اننا بھی بعض اوقات پڑھا جاتا ہے اور بعض اوقات انا پڑھا جاتا ہے، لیکن جہاں قرآن میں انا لکھا ہوا ہے اسے انا پڑھیں گے، جہاں اننا لکھا ہوا ہے اسے اننا ہی پڑھیں گے۔ جعلنا
अश्शयातीन, मिलाकर पढ़ने की सूरत में नून को शीन के साथ मिलाएंगे, दरमियान से अलिफ यानी हमज़ा को ज़फ़ किया जाएगा। शीन हर्फ शमसिया है, हर्फ शमसिया वो हर्फ के जिस पर अलिफ लाम हो लेकिन लाम को पढ़ा ना जाए। जअलना अश्शयातीन औलिया, यहाँ मत की अलामत है, 4 से 6 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा जाएगा, पढ़ना लाजमी है। ली अल्लज़ीना, मिलाकर पढ़ने की सूरत में लाम को लाम के साथ मिलाएंगे, दरमियान से अलिफ यानी हमज़ा को ज़फ़ किया जाएगा। इसे हम पढ़ेंगे लिल्लज़ीना, ला अलदा, युमिनूना अलदा, मिलाकर पढ़ेंगे ला युमिनूना। आइए नाज़रीन चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ व तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले जो आज का सबक है उससे हम लिखेंगे, फिर उसमें जितने कलिमात हैं अस्मा अफ़आल हरूफ के एतबार से, लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ व तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे। कुरान और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर कुरान में पढ़ते हैं, उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं, उनकी भी निशानदही होगी। तो आज के सबक में कुल 14 कलिमात हैं। इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम तरौनहुम इन्ना जअलना अश्शयातीन इन्ना जअलना अश्शयातीन औलिया लिल्लज़ीन ला युमिनून। ये आयत नंबर नाज़रीन 27 है जो यहाँ पर मुकम्मल हो रही है। अब सबसे पहले नाज़रीन देखें कि इसमें अस्मा कौन से हैं। तो पहला इसम आज के सबक में आप देख सकते हैं कि हु ज़मीर है, हु ज़मीर यहाँ पर पहला इसम है। अच्छा, अस्मा में पहला इसम ज़मीर है, तो ये ज़मीरें यहाँ पर कौन कौन सी यूज़ हुई हैं। तो नंबर 1 हु ज़मीर है, हु। नंबर 2 कुम, नंबर 3 हुआ, नंबर 2 कुम और नंबर 3 हुआ। सब पर मैं नंबर 1 लगा रहा हूँ, कुम, हुआ, और इसके बाद आप देखें हुम, इसके बाद है हुम। तो हु, कुम, हुआ और हुम ये तमाम ज़माइर इस्तेमाल हुए हैं। इसके बाद नाज़रीन दूसरा इसम है क़बीलु, क़बीलु। तीसरा इसम है हैसु, और चौथा इसम है अश्शयातीना, अश्शयातीना। अश्शयातीना। और पांचवा इसम है औलिया, औलिया। छठा इसम है अल्लज़ीना, छठा इसम है अल्लज़ीना। नाज़रीन यहाँ पर एक ज़मीर और भी है इन्ना, ये ना ज़मीर यहाँ पर मौजूद है, ना ज़मीर। यहाँ पर अस्मा मुकम्मल हुए। अब आइए चलते हैं अफ़आल की जानिब, लेकिन इससे पहले मुझे जाना है एक ब्रेक की जानिब। आप कहीं जाइएगा मत, हमारी आपकी मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ تو پہلا فعل ہے یرا، یہ یرا پہلا فعل ہے۔ دوسرا فعل ہے ترونا، دوسرا فعل ہے ترونا۔ دوسرا فعل ہے ترونا۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ تیسرا فعل ہے جعلنا، جعلنا یہ تیسرا فعل ہے، جعلنا۔ اور چوتھا فعل ہے یؤمنون، چوتھا فعل ہے یؤمنون۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں حروف کی جانب۔ پہلا حرف آپ دیکھیں ان، پہلا حرف ہے ان، اور دوسرا حرف ہے واو، تیسرا حرف ہے من، چوتھا حرف ہے لا، اور پانچواں حرف ہے لی۔ پانچواں حرف ہے لی۔ اب اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ 6 اسماء اور اس کے بعد 4 حروف، 6 اور 4 10، اور اس کے بعد 5 بلکہ 4 افعال ہیں اور 5 حروف ہیں، تو 6 اور 4 10، 10 اور 5 15، کل 15 کلمات یہاں موجود ہیں۔ ہم نے اوپر لکھے تھے 14، تو یہ 15 کلمات ہیں، اس کو ہم صحیح کر لیتے ہیں۔ تو اب آئیے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم آپ دیکھیں یہاں پر وہ ہے ہو ضمیر، ہو ضمیر یہ پہلا اسم ہے۔ یہ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہوتی ہے تو ہو کی شکل میں، اور منفصل ہوتی ہے تو ہوا کی شکل میں۔ اچھا، متصل ہو تو ہو کی شکل میں بھی ہوتی ہے، بعض اوقات ہی کی شکل میں بھی ہوتی ہے، جسے آپ دیکھیں کہ کتابہ، اس کی کتاب۔ اچھا، اس کے بعد بیہی، علیہ، تو ہو اور ہی دونوں شکلیں ہوتی ہیں۔ منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا، ہو، یہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو تو ہما کی شکل میں ہوتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ دونوں، ان دونوں۔ اور جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو، ہم کی شکل میں ہوگی۔ ہاں، متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، جیسے بہم، علیہم، ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کم ضمیر ہے۔ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں، کم یا انتم، اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ پھر اس کے بعد نا، یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں، نا یا نحنو، اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ اس کے بعد ناظرین قبیلو، عام طور پر ناظرین جہاں پر یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے قرآن کریم میں بھی ہے نا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، یہ قبائل کہ ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور قبائل میں جو ہے وہ بانٹا ہے۔ تو قبیلہ کسے کہتے ہیں؟ قبیل یا قبیلہ،
تو قبیل کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک ہی یوں سمجھ لیں کہ یعنی ایک ہی کمیونٹی کے افراد بستے ہوں تو اسے عام طور پر قبیلہ کہتے ہیں۔ افراد کے مجموعے کو تو قوم کہا جاتا ہے، جہاں پر ایک ہی کمیونٹی کے افراد بستے ہوں تو اسے عام طور پر قبیل یا قبیلہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، قبیلہ جو کہا جاتا ہے تو جو ہے وہ اس کی جمع آتی ہے قبائل، قبیلہ کی جمع آتی ہے قبائل، تو یہ قبیل جو ہے یہ اسی سے ہے۔ تو قبیل کا معنی ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک ہی کمیونٹی کے افراد بستے ہوں اسے عام طور پر قبیل یا قبیلہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین حیثو ہے، حیثو کا معنی ہوتا ہے جہاں، اور اس کے بعد یہ بات یاد رہے کہ قبیل یا قبیلہ عام طور پر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، فلاں اس قبیلے سے ہے، فلاں کا تعلق اس قبیل سے ہے، تو یہ عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ شیاطین، شیطان کی جمع ہے، شیطان کا معنی ہوتا ہے، شیطان کہتے ہیں ابلیس کو، کہ جسے اللہ رب العالمین نے راندہ بارگاہ کیا تھا، جو آدم علیہ السلام کے مقابلے پر آیا اور اس نے تکبر کا اظہار کیا، جس کا واقعہ ہم سورہ اعراف میں پڑھ بھی رہے ہیں۔ تو شیطان مفرد ہے، شیاطین اس کی جمع ہے، جہاں شیطان مراد ہوگا وہاں ابلیس مراد ہوگا، جہاں شیاطین کہا جائے گا ناظرین تو وہاں پر اس کے کارندے اور اس کی اولاد ہے۔ یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین اولیاء، ولی کی جمع ہے، ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، اور اولیاء بہت سے دوست، قریب رہنے والے، یہ بھی عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں الذین اسم موصول ہے، اور اسم موصول یہ جمع مذکر کے لیے اس کا معنی ہے وہ لوگ جن ہوں، ان لوگوں جو، اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اگر اسم موصول کے اعتبار سے ناظرین الذین پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یرا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا، اور یہاں پر یہ حال کے معنی میں ہے کہ وہ دیکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین ترونا فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ تم دیکھتے ہو یا تم دیکھو گے، لیکن یہاں پر ناظرین یہاں لا آ رہا ہے، یہ لا جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے نفی کا معنی دیتا ہے، لا ترونا تم نہیں دیکھتے۔ جعلنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے کہ ہم نے بنایا یا ہم نے کیا۔ یؤمنون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں یا وہ ایمان لائیں گے، لیکن یہاں پر بھی لا داخل ہے، تو لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ ایمان ناظرین آمن یؤمن ایمان، ایمان اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب۔ پہلا حرف ان کا معنی بے شک بھی ہے، تحقیق بھی ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور یہ جملہ اسمیہ کو محقق کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق۔ واو کا معنی ہے اور، یہاں پر عطف کے لیے ہے، عطف کا معنی ہے مختلف افراد کو ایک حکم میں شامل کرنا۔ من کا معنی سے ہے، من یہاں تبیین کے لیے ہے، اور ناظرین یہاں پر اس کا معنی ہے سے، عام طور پر من وعن ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد لا ہے، لا کا ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد لی ہے، لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، لیے واسطے۔ ناظرین عام طور پر یہاں پر جو اولیاء استعمال ہوا ہے، اس سے پہلے ہم نے اولیاء پڑھا تو ذہن میں آتا ہے اولیاء اللہ، اور ہم اردو میں بھی جو استعمال کرتے ہیں نا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ جماعت اللہ کی اولیاء میں سے ہے، لیکن یہاں جو اولیاء اس کا معنی دوست تو ہے، لیکن یہاں شیطان کے دوست مراد ہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ ناظرین آئیے حروف کو آپس میں ملا کر، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ہا الٹا پیشو انہو، یا زبر یا، را کھڑا زبر یا، را کھڑا زبر را، کاف میم پیش کم، یا راکم، ہا پیشو، واو زبر وا ہوا، واو زبر وا، قاف زبر قا، با یا زیر بی، لام پیش لو، ہا الٹا پیشو ہوا، وقبیلہ، میم نون زیر من، ہا یا زبر حیث، ہا پیثو، من حیث، لام الف زبر لا، تا زبر تا، را واو زبر رو، نون زبر نا، ہا میم پیش ہم، لا ترونہم، حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، انا، جیم زبر جا، عین لام زبر عل، نون شین زبر نش، شین زبر شا، یا کھڑا زبر یا، تو یا زیطین، نون زبر نا، جعلنا الشیاطین، یا پر کھڑا زبر بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا الف زبر یا بھی پڑھ سکتے ہیں شیا میں۔ اولیاء، حمزہ واو زبر او، لام ذلی، یا الف زبر یا، حمزہ زبر آ، اولیاء، لام ذل، لام زبر لا، ذال یا زیر دی، نون زبر نا، للذین، لام الف زبر لا، یا حمزہ پیش یو، میم زد می، نون واو پیش نون، نون زبر نا، لا یؤمنون۔ اب یہاں وقف کریں گے تو اسے ہم پڑھیں گے لا یؤمنون۔ ناظرین و سامعین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ایک بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور تلاوت کریں گے ناظرین۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه يراكم هو وقبيله من حيث هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جس طرح نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. سب سے پہلے ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ جو ہے تفہیم القرآن، اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. انا بے شک ہو وہ، یرا وہ دیکھتا ہے کم تمہیں. کون دیکھتا ہے؟ شیطان. وہ دیکھتا ہے کم تمہیں، ہوا وہ، اس سے مراد بھی شیطان ہے. وا اور، قبیلو قبیل یعنی اس کا قبیلہ، قبیلو قبیلہ ہو اس کا. یہ ہو ضمیر بھی شیطان کی طرف لوٹ رہی ہے. من سے، حیث جہاں، لا ترونا تم نہیں دیکھتے، ہم انہیں یعنی شیطان کو اور اس کے قبیلے کو. انا بے شک ہم، جعلنا ہم نے بنایا، الشیاطین شیاطین، اولیاء دوست، لی واسطے، الذین وہ جو، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے. لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے. آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. بے شک وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ. ناظرین اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب. اس سے پہلے کیا فرمائے کہ اے بنی آدم، شیطان تمہیں کہیں بہکا نہ دے جس طریقے سے تمہارے والدین کو یعنی آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت سے نکالنے کا سبب بنا. ینزع عنہما لباسہما، ان دونوں سے لباس کھینچ دیے گئے. لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ شرم کی چیزیں دیکھ لیں. ناظرین یہ تو ہم بیان کر چکے ہیں. اب یہاں پر دوسری بات کہی جا رہی ہے کہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ بے شک وہ جو شیطان ہے اور اس کا قبیلہ یعنی اس کی آل اولاد، اس کے کارندے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اور پھر دوسری بات فرمائی کہ بے شک ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا لیا جو ایمان نہیں لاتے. ناظرین اس پر تو ہم بات کر چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جنت سے باہر آنے کا سبب ان کا خلیفہ بننا تھا یا شجر ممنوع سے کھانا تھا. تو ہم نے بتایا کہ بیچنے کا سبب حقیقی
کار خلافت سر انجام دینا تھا اور سبب ظاہری شجر ممنوعہ سے کھانا تھا۔ اب دوسری بات ناظرین کہ جنات کے انسان کو دیکھنے اور انسانوں کے جنات کو نہ دیکھنے کی جو تحقیق ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ اس آیت میں فرمایا کہ شیطان اور اس کا قبیلہ انسانوں کو دیکھتے ہیں اور انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین میں ایسی قوت ادراک پیدا کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ انسانوں کو دیکھ لیتے ہیں، اور عام انسان میں ایسی قوت ادراک پیدا نہیں کی جس کی وجہ سے وہ جنات اور شیاطین کو دیکھ سکیں، کیونکہ جنات اور شیاطین کے جو جسم ہیں وہ جسم لطیف ہے، اسی لیے ان کی شعاع بصر بہت قوی ہوتی ہے، وہ اجسام لطیفہ اور اجسام کثیفہ دونوں کو دیکھ لیتی ہیں، اور عام انسانوں کے اجسام کثیف ہوتے ہیں، اس لیے ان کی شعاع بصر لطیف اجسام کو نہیں دیکھ سکتی۔ البتہ انبیاء کرام علیہم السلام بطور معجزہ اور اولیاء کاملین بطور کرامت جنات اور شیاطین کو دیکھ لیتے ہیں، اس لیے ہم نے کہا کہ عام انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی خاص انسان ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات کو مسخر کر دیا تھا، اور وہ ان سے مشقت والے کام لیا کرتے، کٹھن کام لیا کرتے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ۔ سورہ سبا آیت نمبر 12 اور 13۔ اور بعض جنات میں سے سلیمان کے تابع کر دیے تھے جو ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور انہیں بتا دیا کہ ان میں سے جو ہمارے حکم کی نافرمانی کرے گا ہم اس سے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ سلیمان جو کچھ چاہتے تھے وہ ان کے لیے بناتے تھے، اونچے قلعے اور مجسمے، حوض کی مثل بڑے بڑے ٹب اور چولہوں پر یعنی پڑی ہوئی بڑی بڑی دیگیں۔ ناظرین یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو مسخر کیا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گزشتہ رات ایک بہت بڑا جن مجھ پر حملہ آور ہوا تاکہ میری نماز فاسد کر دے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں حتیٰ کہ صبح کو تم سب اس کو دیکھ لیتے۔ ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیں یہ بتایا جا رہا ہے حدیث پاک صحیح بخاری جلد نمبر 1 اور یہ حدیث نمبر 461 ہے۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام ایک جن کا ذکر فرما رہے ہیں اور فرمایا کہ میں چاہ رہا تھا کہ اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ صبح جو ہے وہ تمہارے سامنے تمہاری نظروں کے سامنے ہو۔ تو پھر اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی مشہور حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر جو ہے وہ 2311 ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ غلے کی جو مال غنیمت تھا اس کی نگہبانی کے لیے تھے۔ ایک آنے والا آیا، اس میں سے چوری کرنے لگا، آپ نے پکڑ لیا، اس نے غربت کی شکایت کی، آپ نے چھوڑ دیا۔ صبح نبی علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ تو پورا واقعہ عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ دوسری رات کو پھر ہوا، پھر آیا اور پھر یہی واقعہ درپیش ہوا۔ صبح آقا علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات آیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑ لیا، کہا کہ اب نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تو نے نہیں سنی ہوگی، اور بات یہ بتائی کہ جو رات کے وقت سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے تو یہ واقعہ جب عرض کیا تو آقا علیہ السلام مسکرائے، فرمایا کہ تھا جھوٹا لیکن بات سچی کہہ گیا۔ تو فرمایا جانتے ہو کہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون تھا جس سے تم بات کر رہے تھے؟ عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے۔ فرمایا 3 روز سے تمہارا مخاطب شیطان تھا جھوٹا، بات سچی کر گیا۔ تو نبی علیہ السلام اپنے بطور معجزات جنات کو دیکھتے ہیں اور اولیاء کاملین بطور کرامت جنات کو دیکھتے ہیں، عام انسانوں کو عام طور پر نظر نہیں آتا۔ اس پر ناظرین ہم بات کریں گے کہ جنات جو انسانوں پر تصرف کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن کل تفسیر کے سیگمنٹ میں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔
یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے پر میں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی خطے کسی ملک سے اٹھائیے، اپنے فون اسٹائل کیجیے، نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں عبدالرحمان سمیع بات کر رہا ہوں، سعودی عربیہ عبدالرحمان، ریاض کیسے ہو بیٹا، ٹھیک ہو؟ سے۔ جی بیٹا سبق الحمدللہ۔ کو ترجمہ سناؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اننا کو ذرا ایک الف کی بیدار کھینچیں، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ ترجمہ، بے شک وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ جی بنا دیا ہے جو ماشاءاللہ بیٹا آپ نے بہت اچھے طریقے سے سبق و ترجمہ سنایا۔ اولیاء یہاں پر مد کی علامت ہے، اسے 4 سے 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ بیٹا، آپ نے سعودیہ سے میں جوائن کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے شام 4 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ facebook/ARYQTV.tv پر اپنے کمنٹس آپ بھیج سکتے ہیں، اور QSAS@ARYQTV.tv پر۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگی۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔